الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت اسٹیج پر بھی اور میرے سامنے بھی علماء کرام کا ایک ایسا گلدستہ جمع ہے کہ ہر ایک کا نام لے لے کر خطاب کرنا چاہیے. ماشاءاللہ سبھی علم دین کے وہ خدام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی اور دین کے علوم کی خدمت کرنے اور کرتے رہنے کے لیے چنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا تو یہ بذات خود اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کی زیارت سے اور ان کی ملاقات سے انسان فیضیاب ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ کراچی کے مختلف اضلاع کے تمام مدارس کے معتممین رحمۃ اللہ یہاں موجود ہیں. ان سب حضرات سے ملاقات اور ان کی زیارت یہ پہلے بھی میرے لیے باعث سعادت تھی اور جب سے وفاق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناتواں کندھوں پر ڈالی اس کے بعد تو یوں دل چاہتا تھا کہ کم از کم اپنے کراچی کے جو مدارس ہیں ان میں ایک ایک کے پاس فردن جا کر میں ان سے دعائیں طلب کروں، ان کی زیارت سے مشرف ہوں. لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے کنوؤں کو پیاسے کے بعد بھیج دیا ہے اور مجھے مسرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زیارت کا، آپ کی ملاقات کا، آپ سے بات کرنے کا ایک بہترین موقع عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائیں. اور آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ اس طرح کا ایسا اجتماع
جس میں اتنے بڑے بڑے مدارس کے اور ہر مدرسے کے محتممین منتظمین جمع ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کا سارا صحرا جاتا ہے وفاق المدارس العربیہ کہ اس وفاق کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسا سائبان بنایا، ایسی چھت بنا دی جس میں ہم اکٹھے ہو کر صرف اور صرف دین اور علوم دین کی بات کر سکتے ہیں، اور اپنی جو خدمات ہیں ان خدمات کے لیے باہم مل کر ایک دوسرے کے تجربوں سے مشوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج جامعہ دارالعلوم کراچی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس میں یہ اجتماع منعقد کیا گیا، اور اس اجتماع کے سلسلے میں ان تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس اجتماع کے لیے انعقاد کے لیے کوششیں کی، خاص طور پر حضرت مولانا امداد اللہ صاحب جو ہمارے صوبہ سندھ کے ناظم کے وفاق کے ناظم بھی ہیں، انہوں نے دن رات اس کے لیے جد و جہد کی، ہمارے حضرت مولانا راحت علی ہاشمی صاحب جنہوں نے انہی کے ساتھ مل کر اس اجتماع کا انعقاد کیا اور بڑے سلیقے کے ساتھ اور حسن نظم کے ساتھ یہ اجتماع بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کو ہمارے لیے سب کے لیے نافع بنائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس قسم کے اجتماعات ہمیں اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں اور ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے خدمت سپرد کی ہے اس کے بارے میں کچھ سوچنے، اجتماعی طور پر سوچنے اور سمجھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو اسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے بڑوں سے سنی ہوئی ہیں۔ وہ یہ کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، آپ سب حضرات سے خوب واقف ہیں، اس کی دو تفسیریں ہیں، لیکن ان میں سے ایک تفسیر کے مطابق میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ تفسیر یہ ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ہر جماعت میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو اس بات کے لیے خاص کر لیں کہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، اور پھر جا کر اپنے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے آگاہ کر کے اور جہنم کے عذاب سے ڈرا کر ان کو متنبع کرے، اور تاکہ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر لیں اور وہ گناہوں سے بچیں۔ تو یہاں میں اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم، ان کی دو تین باتیں اس وقت عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ فرمائی کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک میں سے ایک طائفہ نفر کرے۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، یہ فرماتے تھے کہ نفر ینفر، چونکہ علماء کا اجتماع ہے تو اس لیے اس کے اصطلاحی بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ نفر ینفر جو ہے عربی زبان میں یہ آتا ہے ایک چیز سے بھاگ کر دوسری چیز کی طرف جانا، نفر منہ الیہ،
یعنی نفر ہوگا، یعنی ایک طرف سے آدمی بھاگے گا، اعراض کرے گا، اور دوسری طرف توجہ دے گا، دوسری طرف کی طرف جائے گا. نفر منہ الیہ، نفر منہ کے معنی یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسری چیزوں کو چھوڑا، اور الیہ کے معنی یہ ہے کہ دوسری چیز کی طرف گیا. نفر منہ الیہ. تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ وسلم یہ فرماتے تھے کہ یہ سب بیان ہو رہا ہے طالب علم کا. اور طالب علم انسان صرف اس وقت نہیں ہوتا جب کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہو، بلکہ طلب علم ایسی چیز ہے جو مہد سے شروع ہوتی ہے اور لاحق تک جاتی ہے. آپ سمجھنا چاہتے ہیں. تو طالب علم کا کام یہ ہے کہ وہ ایک طرف سے نفرت کرے، یعنی اعراض کرے، اور دوسری طرف متوجہ ہو. لہذا یہ لفظ بتا رہا ہے، قرآن کریم کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ایک طالب علم کو اپنی ساری توجہات کا مرکز اپنے طلب علم کو بنانا چاہیے. اور نفرہ کے معنی یہ ہے کہ وہ طلب علم کے سوا دوسری چیزوں سے منہ موڑ کر اور طلب علم کی طرف متوجہ ہو کر نفر کرے. یہ معنی ہے نفرہ کا. لہذا اس لفظ نے یہ بتایا کہ جو شخص اپنے لیے طلب علم کا راستہ تلاش کرتا ہے، اس کو دوسرے مشغلوں سے اور دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا کر اپنی ساری توجہ دینی چاہیے اس طلب علم کے مقصد. اور اسی لیے علم کی طلب اپنا کوئی حریف یا رقیب برداشت نہیں کرتی. آدمی یہ بھی چاہے کہ میں طالب علم بنوں اور یہ بھی چاہے کہ دنیا حاصل کروں، تو یہ نہیں ہو سکتا. طلب تو یا دنیا کی ہوگی یا علم کی ہوگی. لہذا یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ میں یہ دے رہے ہیں کہ جب کوئی طلب علم کا راستہ اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو طالب علم بنا دے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ طلب علم کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جب آدمی کسی چیز کی طرف توجہ کرتا ہے یا اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہے، تو ضروریات زندگی تو ہر ایک انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اس کو کھانا بھی ہوتا ہے، اس کو پینا بھی ہوتا ہے، اس کو سونا بھی ہوتا ہے. تو وہ اپنی جگہ جو ضروریات ہیں، لیکن اس کا جو توجہات کا اصل مرکز ہے وہ طلب علم ہونا چاہیے. تو یہ لفظ نفارہ کے اندر حضرت والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ نفارہ کے اندر لفظ کے اندر یہ مفہوم پنہا ہے کہ جو طالب علم ہے وہ طالب علم ہے، وہ دوسرے کسی دنیا کے مشاغل سے اور دنیا کی چاہت سے متنفر ہو کر آئے گا. اگر آدمی تو وہ یہ چاہے کہ میں طالب علم بھی رہوں اور ساتھ ساتھ طالب علم رہنے کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کی دنیا کی طلب میں بھی میں ان سے آگے بڑھوں، یہ طالب علم نہیں ہو سکتا. نفر کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری تمام تر توجہ طلب علم کی طرف رہے. اس طلب علم کے اندر بے شک یہ بات بھی داخل ہے کہ جب آپ علم صرف اس کو تو نہیں کہتے کہ آپ نے جان لیا انسان نے کوئی بات جان لی، صرف یہ تو علم نہیں ہوتا، بلکہ اس علم پر عمل اور علم کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، یہ بھی علم کے طلب علم میں داخل ہے. اور اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ لنا علم وللجہال مال رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال. تو اگر علم کی طلب ہے تو بھائی علم کی طلب کی طرف اپنے تمام توجہ مرکوز کرنی ہے. اور یہ علم کی طلب جو ہے یہ مہد سے لحد تک جاری رہتی ہے.
फरागत हासिल कर ली तो वो अब तालिब इल्म नहीं रहा। तलब तो उस वक्त से शुरू होती है जब दर्स निज़ामी मुकम्मल कर ली। इस वास्ते के दर्स निज़ामी का हासिल यह है कि इंसान में इतनी इस्तेदाद पैदा हो गई कि वो उस इस्तेदाद के जरिए अपने इल्म में तरक्की कर सके। तो तलब इल्म तो वहाँ से शुरू। हमारे अकाबिर को देखो, हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला अपने दर्जात बुलंद फरमाए। मैंने एक किस्सा सुनाता हूँ आपको जिससे अंदाज़ा होगा कि तलब इल्म क्या होती है। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, देवबंद में, असल तो कश्मीर के थे, देवबंद में आकर आबाद हो गए थे। हज़रत शैखुल रहमतुल्लाह अलैह के खास शागिर्द थे। तो मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या सुनाया कि एक मरतबा देवबंद में हज़रत खान थे, तो देवबंद में यह खबर मशहूर हो गई कि हज़रत शाह साहब का इंतकाल हो गया। रात के वक्त में ये खबर मशहूर हो गई, अफवाह फैल गई। अब हज़रत के जो शागिर्द थे और मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास शागिर्दों में से थे, तो हज़रत वालिद साहब फरमाते हैं कि खबर के सुनने से हम बेचैन हो गए और जल्दी से दौड़े। नमाज फजर का वक्त करीब था, नमाज फजर पढ़ी, नमाज फजर पढ़कर फिर हम हाजिर हुए हज़रत शाह साहब के घर पर। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो हज़रत का गुजरा था उसके सामने एक चौकी थी। उस चौकी के ऊपर हज़रत चौकी के सामने बैठे हुए हैं और सामने एक किताब है और किताब को हाथ में लेकर मुंह के करीब लाकर बदिक्कत उसको पढ़ रहे हैं। तो उस वक्त फरमाते हैं कि उस जगह जब हम हज़रत के पास गए थे तो अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, वो मौजूद थे। हज़रत मौलाना मुर्तज़ा हसन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे और फरमाते हैं कि मैं भी था। तो हम में से किसी ने हज़रत शाह साहब को इस हालत में देखा तो हज़रत शाह साहब से कहा कि हज़रत आपने हमारे बहुत सारे मसाइल मुश्किलात हल की है, एक मसला और बता दीजिए। हज़रत बाबा क्या? कि मसला यह है कि अव्वल तो आपकी निगाह से कौन सी किताब है जो अभी तक नहीं गुजरी? सारा कुतुब खाना आपका पढ़ा हुआ है। दूसरे ये कि अगर कोई चीज़ आपकी निगाह से नहीं गुजरी थी तो ऐसी क्या वक्ती ज़रूरत पेश आ गई कि फजर के बाद इस झटपटे में हाथ में हाथ लेकर किताब लेकर उसको झुक झुक के पढ़ रहे हैं मुश्किल से। और अगर फर्ज ऐसी कोई ज़रूरत वक्ती पेश आ गई थी तो आपके शागिर्द कहाँ पढ़ गए थे? किसी भी शागिर्द को कह देते कि भाई इस मसले की तहकीक करके मुझे बताओ। ये जो आप अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं कि शहर में तो आपकी वफात की खबर मशहूर हो रही है, बीमारी की हालत में आप मौजूद हैं और इस वक्त में ये किताब पढ़ रहे हैं। तो हज़रत भाई साहब जाने फरमाते थे कि एकदम से हज़रत ने बड़े भोले अंदाज में सर उठाया और कहा भाई तुम बात तो सही कहते हो, लेकिन क्या करूं, ये भी तो एक रोग है। किताब देखना ये भी तो एक रोग है, यानी मरज है, ये भी बीमारी है। दूसरी बीमारी का तो इलाज कर लेता हूँ, तबीबों से दवा खा लेता हूँ, इस मरज का क्या इलाज करूं कि बगैर किताब के चैन नहीं आता। तो हमारे अकाबिर ने ये उस वक्त बताया तलब इल्म का। तो लौला नफरा में, नफरा के माना यह है कि और सारी चीजों से अपने आप को बेनियाज करके इंसान तलब इल्म में मशगूल हो जाए। अब जो तालिब आप सब जानते हैं, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वफात से जरा पहले मसले अपने शागिर्द से पूछ रहे थे कि रबी जमात जो है वो राकिबत अफजल है या माशियत अफजल है, इस पर बात कर रहे थे। चंद लम्हात के बाद वो पर बात कर रही। हज़रत मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह
جن کا فتاوی دارالعلوم دیوبند جو ابھی تک پورا بھی نہیں چھپ سکا، 10 جلدوں میں ہے لیکن ابھی تک نہیں چھپ سکا۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، مفتی اعظم ازمائی صاحب رحمۃ فرماتے ہیں کہ جب وہ دارالعلوم جاتے تھے تو راستے میں کچھ بیواؤں کے گھر پڑتے تھے، تو پہلے ان بیواؤں کے پاس جاتے تھے کہ بیوی تمہیں کچھ سودا منگانا ہو تو بتا دو، میں لے آؤں تمہارے لیے۔ تو وہ کچھ بتا دیتی تھی کہ یہ پر چیز لے آئیے، اور اچھا صاحب پہلے وہ ان کے جا کے سودا ان کے گھر پہنچاتے اور پھر دارالعلوم جاتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک بیوی کے گھر گئے اور وہ سودا پہنچایا تو بیوی نے کہا کہ مولوی صاحب یہ میں نے تو کہا کچھ اور تھا، آپ لے کچھ اور آئے، میں نے تو کچھ کہا تھا آپ بلانے کو اور آپ کچھ اور لے آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیوی، بتا دو، میں ابھی جا کے دوبارہ لے آتا ہوں۔ یہ کام کر کے جاتے تھے۔ اور جس وقت وفات ہوئی ہے تو ہاتھ میں ایک استفتاء تھا، اور وہ جب روح قبض ہوئی تو وہ ہاتھ میں سے استفتاء سینے پہ گر گیا۔ یہ ہے طلب العلم من المہدی الی اللحد۔ تو حضرت ہمارے والد اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے یہ تلقین فرمایا، یہ تفسیر